ہم یہ تو سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ پاکستان مجموعی طور پر اتنے ارب ڈالر کا مقروض ہو چکا ہے اور ہر پیدا ہونے والا بچہ اتنے لاکھ ڈالر قرض اپنے سر لے کر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے امیر ترین ملک امریکہ کے شہری مجموعی طور پر 16 خرب 15 ارب ڈالر کے مقروض ہیں؟ جی ہاں، 16 خرب ڈالر، اور یہ اعداد و شمار سن 2022 کے ہیں۔ یہ وہ قرض ہے جو امریکی حکومت نے کسی ملک، IMF یا ورلڈ بینک سے نہیں لیا ہوا، بلکہ عام امریکی شہریوں نے اپنی روزمرہ ضروریات پوری کرنے کے لیے بینکوں اور مالیاتی اداروں سے حاصل کیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ عام امریکی قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور اس کا امریکی معیشت پر کتنا اثر پڑتا ہے؟ امریکہ میں زیادہ تر لوگ گھر یا گاڑی خریدنے، تعلیم حاصل کرنے یا علاج معالجے کے لیے قرض لیتے ہیں۔ یہ ہاؤس ہولڈ ڈیبٹ کہلاتا ہے، یعنی امریکی خاندان اپنی آمدن سے پوری نہ ہو سکنے والی ضروریات کے لیے قرض لے لیتے ہیں جو کچھ سالوں میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ امریکی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم کافی مہنگی ہے، جس کی وجہ سے طلبہ اور ان کے کم آمدن والے والدین اسٹوڈنٹ لون لے لیتے ہیں جو تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس کرنا ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں قرض واپسی کا عمل بھی کافی مشکل ثابت ہوتا ہے اور انہیں بیک وقت 2-3 نوکریاں کرنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح بیماریوں کے علاج پر اٹھنے والے اخراجات کی ادائیگی ممکن نہ ہو تو میڈیکل لون لے کر گزارا کیا جاتا ہے۔ لیکن قرضوں کا یہ کوہ مالیہ جہاں عام صارفین کے لیے پریشان کن ہے، وہیں امریکی حکومت کے لیے درد سر بنتا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت سے اکثر یہ مطالبات کیے جاتے ہیں کہ وہ بینکوں سے بات کر کے قرض معاف کروائے۔ 10 سال قبل امریکی خاندانوں کے ذمہ 11 خرب 39 ارب ڈالر قرض تھا، جو سن 2022 کی دوسری سمائی تک 41.79% اضافے سے 16 خرب 15 ارب ہو چکا ہے۔ 2020 میں امریکیوں نے 83 ارب ڈالر صرف کریڈٹ کارڈ ڈیٹ کی صورت ادا کیے۔ انشورنس اور فائنانشل سروسز کمپنی نارتھ ویسٹرن میوچل کے مطابق وبا کی وجہ سے امریکہ میں مہنگائی کی شرح 40 سالوں کی بلند ترین سطح پر ہونے کی وجہ سے قرضوں کے حجم میں مزید اضافہ متوقع ہے، اور 43% امریکیوں کو لگتا ہے کہ آئندہ 6 ماہ کے دوران انہیں زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے مزید قرض لینا پڑے گا۔ نارتھ ویسٹرن میوچل کے سروے میں 60% امریکی نوجوانوں نے بھاری قرض کو اپنی مالی پریشانیوں کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ گو کہ وبا نے امریکی شہریوں کو اپنی مالی حالت بہتر بنانے اور بچت کرنے کی جانب راغب کیا۔ 2007 کی عالمی کساد بازاری سے لے کر فروری 2020 تک امریکہ میں بچت کی شرح 7.25% تھی، جو وبا کے 2 سالوں کے دوران بڑھ کر 12.6% ہو گئی۔ تاہم بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث تقریباً آدھے امریکی شہری مزید قرضوں کی دلدل میں دھنس جائیں گے، کیونکہ انہوں نے گھر یا گاڑی جو چیز بھی قرض لے کر خریدی ہے اس کی قیمت اور سود کی شرح میں اضافہ ہو چکا ہے۔ زیادہ تر امریکی گھر بنانے یا خریدنے کے لیے قرضہ لیتے ہیں۔ 16 خرب ڈالر کے مجموعی قرض میں سے 73% اسی مد میں جاری کیا گیا ہے۔ پیو ریسرچ کے مطابق آج 49% امریکیوں کے نزدیک سستا گھر ملنا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور وبا کے دوران گھروں کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، جس نے گھر خریدنے کے خواہش مند عام امریکی شہریوں کے لیے یہ اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ دوسری جانب نان ہاؤسنگ لونز میں سب سے زیادہ شرح تعلیم اور گاڑی خریدنے کے لیے حاصل کردہ قرضوں کی ہے۔ اسٹوڈنٹ لونز کی شرح 35.7%، جبکہ آٹو لونز کی شرح 33.7% ہے۔ سن 2000 سے لے کر 2020 تک امریکی کالجوں کی فیسوں میں سالانہ 9% کے حساب سے 179% اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ لون کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ 24 اگست کو امریکی صدر جو بائیڈن نے سالانہ $1.25 لاکھ سے کم آمدن والوں کے لیے $10,000 اسٹوڈنٹ لون معاف کرنے کا اعلان کیا، ایک ایسے وقت میں جبکہ مہنگائی 40 سال کی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے اور ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ امریکیوں کو شکوہ ہے کہ ان کی آمدن اس تناسب سے نہیں بڑھی۔ گزشتہ 1 سال میں ملازمین کی فی گھنٹہ اوسط اجرت میں 3% کمی دیکھی گئی ہے، جبکہ اسی دوران مہنگائی 8.5% بڑھ چکی ہے۔ امریکی معیشت کے لیے ہاؤس ہولڈ ڈیبٹ 2 دھاری تلوار کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے ایک جانب تو صارفین کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے، جو امریکی جی ڈی پی کا 68.4% ہے، لیکن دوسری جانب اگر صارفین خرچ نہیں کریں گے تو کاروباری ادارے اپنی پیداوار بند کر دیں گے اور ورکرز بے روزگار ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے ایک طبقہ خرچ کرتا ہے تو دوسرا کماتا ہے، اسی لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ گھریلو یا ہاؤس ہولڈ قرضے امریکی معیشت کی بھی ضرورت ہے، لیکن حد سے متجاوز ہاؤس ہولڈ ڈیٹ کو کساد بازاری کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی ایسے قرضوں میں اضافہ ہوا ہے، امریکی جی ڈی پی نیچے گیا ہے۔ تاہم بڑھتی ہوئی مہنگائی اور آمدن میں کمی کی وجہ سے
قرض کی واپسی کے حوالے سے درپیش مشکلات کے باعث کروڑوں افراد پریشان ہیں۔ بڑھتے ہوئے قرض پر قابو پانے کے لیے پالیسی سازی کا بنیادی کردار ہے۔ ماہرین کے مطابق تنخواہوں کی کٹوتی جیسے پرانے اور فرسودہ طریقوں سے اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا، بلکہ نئے طریقے متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ دراصل اس پالیسی کو امریکہ میں ویج گارنشمنٹ کا نام دیا گیا ہے، جس کے تحت ورکر کی تنخواہ اس کی حاصل کردہ قرض کی مد میں کٹتی رہتی ہے۔ 2016 میں 7% امریکی ورکرز کو اس پالیسی کے تحت تنخواہوں میں کٹوتی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسی طرح ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت بھی کچھ مخصوص قرضوں کے اجراء میں کمی لا کر اس مسئلے پر قابو پا سکتی ہے، جیسے کہ علاج معالجے کے لیے لیا جانے والا قرضہ جو 2.30 کروڑ امریکیوں نے لے رکھا ہے۔ مڈل کلاس امریکی خاندانوں کو قرض واپسی کے لیے سب سے زیادہ مشکلات درپیش ہیں، کیونکہ یہ طبقہ گھر، گاڑی یا پھر تعلیم اور علاج کے لیے قرضوں پر سب سے زیادہ انحصار کرتا ہے۔ لیکن ان کی سالانہ آمدن اب بھی 3 سال پہلے جتنی ہے، جبکہ اس دوران سود کی شرح کئی گنا بڑھ چکی ہے اور انہیں قرض ہر صورت واپس کرنا ہے۔